بابا کی تعریف۔ ہم زاویے کے پیشتر پروگراموں میں بابوں کی بات کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابوں کی ڈیفینیشن سے یا ان کی تعریف سے یا یہ ترکیبی سے آپ یقیناً بہت اچھی طرح واقف ہوں گے، لیکن میرا یہ اندازہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں اور اس کی ایک چھوٹی سی تعریف بھی کروں بابا کی۔ بابا وہ شخص ہوتا ہے جو دوسرے انسان کو آسانی عطا کرے، یہ اس کی تعریف ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ بابا ایک بھاری فقیر ہے، اس نے سبز رنگ کا کرتا پہنا ہوا ہے، گلوں میں منگوں کی مالا ہے، ہاتھ میں اس کے لوگوں کو سزا دینے کا تازیانہ پکڑا ہوا ہے اور آنکھوں میں سرخ رنگ کا سرما ڈالا ہوا ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ ایک 3 پیس سوٹ پہنے، اعلیٰ درجے کی سرخ رنگ کی ٹائی لگائے، بیچ میں سونے کا پن لگائے ہوئے ایک بہت اعلیٰ درجے کا بابا ہوتا ہے۔ اس میں جینس کی بھی قید نہیں ہوتی۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، ادھیڑ، نوجوان، یہ سب لوگ کبھی نہ کبھی اپنے وقت میں بابے ہوتے ہیں، روح گزرے ہوتے ہیں۔ لمحاتی طور پر ایک دفعہ کچھ آسانی عطا کرنے کا کام کیا اور کچھ مستقلاً اختیار کر لیتے ہیں شیوے کو، اور ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میری زندگی میں بابے آئے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگوں کو آسانی عطا کرنے کا فن کس خوبی سے، کس طریقے سے جانتے ہیں۔ میری یہ حسرت ہی رہی، میں اس عمر کو پہنچ گیا، میں اپنی طرف سے کسی کو نہ آسانی عطا کر سکا نہ دے سکا، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ نہ ہی آئندہ کبھی اس کی توقع ہے۔ جب ہم 3rd ایئر میں تھے تو کرپال سنگھ ہمارا ساتھی تھا، ہم اس کو کرپالا سنگھ کہتے تھے۔ بیچارہ ایسا ہی تھا جیسے ایک پنجابی فوک گانے والا سکھ ہوتا ہے، لال رنگ کا لباس پہن کے بہت ٹیڑھا ہو کے گایا کرتا ہے۔ ایک روز ہم لاہور کے بازار انارکلی میں جا رہے تھے تو اسٹیشنری کی دکانوں کے آگے سے ایک فقیر تھا۔ اس نے کہا، بابا اللہ کے نام پہ کچھ دے، تو میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر اس نے کرپال سنگھ کو مخاطب کر کے کہا، اے بابا سائیں کچھ دے۔ تو کہنے لگا، بھاجی اس وقت کچھ ہے نہیں۔ اس کے پاس واقعی نہیں تھا، تو فقیر نے بجائے سے کچھ لینے کے بھاگ کے اس کو اپنے بازو میں لے لیا اور گھٹ کے معانکہ جب پھر ڈال لی، کہنے لگا، ساری دنیا کے خزانے مجھے دے دیے، سب کچھ تو نے لٹا دیا، تیرے پاس سب کچھ ہے، تو نے مجھے بھاجی کہہ دیا۔ میں ترسا ہوا تھا اس لفظ سے، مجھے آج تک کسی نے بھاجی نہیں کہا۔ اب اس کے بعد کس چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ان دنوں ہم سارے ہاسٹل کے لڑکے چوری چھپے سینما دیکھنے جاتے تھے، تو لاہور بھاٹی کے باہر ایک تھیٹر تھا، اس میں فلمیں لگتی تھیں۔ میں، اروندہ، غلام، مصطفیٰ، کرپال، یہ سب ہم گئے سینما دیکھنے۔ رات کو لوٹے تو انارکلی میں بڑی یخبستہ سردی تھی، یعنی وہ کرسمس کے قریب کے ایام تھے۔ سردی بہت تھی، سردی کے اس عالم میں کوہر بھی چھایا ہوا تھا۔ ایک دکان کے تختے پر پھٹا جو ہوتا ہے، ایک دردناک آواز آ رہی تھی ایک بڑھیا کی، وہ رو رہی تھی اور کرہا رہی تھی اور بار بار یہ کہے جا رہی تھی کہ ارے میری بہو تجھے بھگوان سمیٹے تم مر جائے نہیں، مجھے ڈال گئی۔ وہ بہو اور بیٹا اس کو گھر سے نکال کر ایک دکان کے پھٹے پر چھوڑ گئے تھے۔ وہ دکان تھی جگت سنگھ کواترا کی، جو بعد میں بہت معروف ہوئے۔ ان کی ایک عزیزہ تھی، امرتا پریم، جو بہت اچھی شاعرہ بنی۔ وہ خیر اس کو اس دکان پر پھینک گئے تھے۔ وہاں پر وہ لیٹی چیخ پکار کر رہی تھی۔ ہم سب نے کھڑے ہو کر تقریر شروع کی کہ دیکھو کتنا ظالم سماج ہے، کتنے ظالم لوگ ہیں، اس غریب بڑھیا بیچاری کو یہیں سردی میں ڈال گئے، اس کا آخری وقت ہے۔ اور بیٹا بھی کتنا ظالم تھا، اس کی بہو بھی دیکھے کتنی ظالم تھی کہ اٹھا کے اس کو ڈال گئے، یہ کیا نیا طریقہ ہے۔ وہاں اور انہوں نے بڑی تقریر کی کہ جب تک انگریز ہمارے اوپر حکمران رہے گا وہ ملک کو سوراج نہیں ملے گا، ایسے غریبوں کی حالت ایسی رہے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں حکومت کو کچھ کرنا چاہیے، پھر کہتے ہیں انات آشرم، کفایت خانے، حکیم خانے جو ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، ہم یہاں کیا کریں۔ تو کرپال سنگھ وہاں سے غائب ہو گیا، ہم نے کہا پیچھے رہ گیا یا پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ تو ابھی ہم تقریریں کر رہے تھے، اس بوڑھے کے پاس کھڑے ہو کر وہ بائی سائیکل کے اوپر آیا، بالکل پسینہ پسینہ، سردیوں میں فک ہوا سانس اوپر نیچے لیتا آ گیا۔ اس کے ہاسٹل کے کمرے میں چارپی کے آگے ایک پرانا کمبل ہوتا تھا جو اس کے والد کبھی گھوڑے پر دیا کرتے تھے، وہ ساہیوال کے بھیدی تھے، تو وہ بچھا کے نا اس کے اوپر بیٹھ کر پڑھتے پڑھتے تھے۔ بدبودار گھوڑے کا کمبل جسے اپنی چارپی سے کھینچ کر لے آیا تھا بائی سائیکل کے اوپر اور لا کر اس نے بڑھیا کے اوپر ڈال دیا۔ وہ اس کو دعائیں دیتی رہی۔ اس کو نہیں آتا تھا وہ طریقہ کہ کس طرح تقریر کی جاتی ہے، فن تقریر سے ناواقف تھا۔ بابا نور والے کہتے تھے انسان کا کام ہے دوسروں کو آسانی دینا۔ آپ کا کوئی دوست تھانے پہنچے، وہ تھانے سے آپ کو ٹیلی فون کرے کہ میں تھانے میں آ گیا ہوں، تو کبھی یہ مت پوچھو کہ کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، کیسے پہنچے ہو، یہ پوچھو کون سے تھانے میں ہو۔ بس یہ آسانی عطا کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ فن ہم نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہمارے کورس میں کتاب میں اس قسم کی چیزیں ہی نہیں تھی۔ تو میرے ایک بھائی ہیں، میرا تایا زاد میری عمر کے، تو مجھ سے تھوڑے دن خفا ہوئے۔ اس نے کہا یہ تم نے کیا پروگرام شروع کر دیا ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، زمانہ آگے بڑھا ہے، تم پیچھے مڑ کے بابوں کی طرف لیے جا رہے ہو۔ بعد میں ترقی کا مطلب لیتا ہے تو وہ بہانہ اور سہارے دوسروں کا لیتا ہے، اپنی زندگی بنانے کا صرف اکیلا خواہش مند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں
اس میں کسی اخلاق یا مورالٹی کی ضرورت نہیں، چھوڑو انسان کو، اب تم کوئی ایسا کام کرو جو ٹیکنالوجی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور علم عطا کرو اور ان کو بتاؤ۔ تو جب وہ مجھ سے بات کر رہے تھے، مجھے اپنے بابا جی کا زمانہ یاد آ رہا تھا کہ یہاں پر سی بی میں ایک میلہ ہوتا تھا، سالانہ مویشیوں کا میلہ۔ وہ ہمارے پاکستان میں بہت مشہور ہے، میلہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا۔ وہاں کے کچھ لوگوں نے مجھے خط لکھا بڑی محبت کے ساتھ کہ ہمارا بھی آپ کے اوپر کوئی حق ہے، تو آپ کبھی اشفاق صاحب یہاں تشریف لائیں۔ تو میں نے سنا تھا کہ سندھی میں بہت گرمی ہوتی ہے اور میں کیا کروں جا کر، میں کچھ ٹال جاتا تھا۔ وہ خط تقریباً 4 سال تک آتا رہا، پھر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور ضمیر نے ملامت کی، بھائی ایسی کون سی مصیبت ہے کہ آپ جا نہیں سکتے؟ میں نے کہا میں تیار ہوں جانے کے لیے۔ میں نے ارادہ باندھا تو میں نے ایک قادری بابا سے جا کر پوچھا اجازت لینے کے لیے۔ ہم زور لگا کے یہ رسم سیکھ رہے تھے، ورنہ کون اجازت لیتا ہے؟ میں نے کہا سرکار وہ مجھے سبھی جانا ہے۔ کہنے لگے بہت خوشی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، ضرور جاؤ۔ میں نے کہا جی وہاں کے لوگوں نے بلایا ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، اس میں تو پوچھنے کی بات ہی کوئی نہیں، تم جانا اور ضرور جانا۔ میں نے کہا جی آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ کہنے لگے ضرور، ہاں بالکل اجازت ہے۔ میں بلکہ بہت خوش ہوں، تو میں ان سے اجازت لے کر چلا۔ ابھی میں ڈیرے سے دروازے تک نہیں پہنچا، باہر جھاڑ چنکھار کی جیسے کہتے ہیں نہ ایک باڑ لگی ہوئی تھی، وہاں سے مجھے آواز دے کر بلایا۔ کہنے لگے بیٹا بات سنو، جب میں لوٹ کر آیا تم سے، کہنے لگے سبھی جا رہے ہو، بڑی خوشی کی بات ہے، وہاں جا کر لوگوں کو اپنا علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا، ان کو محبت دینا۔ میں نے کہا سر محبت تو ہمارے پاس گھر میں دینے جوگی بھی نہیں، وہ کہاں سے دوں، میرے پاس تو علم ہی علم ہے۔ کہنے لگا نا، انہیں علم نہ دینا، انہوں نے بہت محبت سے بلایا، محبت سے جانا، اگر ہے تو لے کر جانا، لیکن ہم تو ظاہر علم سکھاتے ہیں، اتنا اونچا روشن دان رکھو، موشی کو اندر مت باندھو، سانس ناک سے لو، منہ سے ایکزیل کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ محبت، میں نے کہا جی یہ بڑا مشکل کام ہے، میں یہ کیسے کر سکوں گا؟ میں گیا کوشش بھی کی لیکن بالکل ناکام ہوتا، کیونکہ علم عطا کرنا اور نصیحتیں کرنا بہت آسان ہے اور محبت دینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بابے وہ ہوتے ہیں جن میں تخصیص نہیں ہوتی۔ اگر آپ زندگی میں کبھی کسی شخص کو آسانی عطا کر رہے ہیں تو آپ بابے ہیں، اگر آسانی نہیں عطا کرے تو پھر آپ اپنی ذات کے ہیں۔ ان بابوں کی بات کیا کرتا ہوں، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اس میں جنس کی بھی تخصیص نہیں ہوتی، قید نہیں ہوتی عمر کی، ایج کی۔ میری چھوٹی پوتی نے اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک عجیب و غریب بات کی جو میں تو نہیں کر سکا۔ اس نے اسکول کے تھرماس لے کر اس میں سکنجبین بنائی، بہت اچھی ٹھنڈی، اور برف ڈالی، اور اس کو جو ہمارا لیٹر باکس لگا ہوا درخت کے ساتھ، اس درخت کی کھو میں رکھ دیا اور ایک خط لکھ کر پن کر دیا۔ اس کے ساتھ اس نے لکھا انکل پوسٹ مین اب گرمی میں خط دینے آتے ہیں تو اب بائیسیکل چلاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں نے آپ کے لیے سکنجبین بنائی ہے، یہ آپ پی لیں، میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی۔ ہاں جی، تو دوپہر کو ہم زور زبردستی سلا دیتے تھے بچوں کو، شام کو جب وہ جاگی تو وہ لے آئی، تھرماس دیکھا تو وہ خط تھا اس کا، اس کے اوپر ہرکارن جو خاص کان میں رکھتے ہیں بال پوائنٹ، اس کا خاص انداز ہوتا ہے۔ اس نے لکھا پیاری بیٹی تیرا بہت شکریہ، میں نے سکنجبین کے 2 گلاس پیے اور اب میری رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ میں ایک پیڈل مارتا ہوں اور 2 کوٹھیاں آسانی سے گزر جاتی ہیں۔ تو جیتی رہ، اللہ تجھے خوش رکھے، کل جو بنائے گی اس میں چینی کے 2 چمچ زیادہ ڈال دینا۔ یہ اس کی محبت ہے نا۔ یہ بچی جو ہے چھوٹی سی، خواتین و حضرات، اس نے بابے کی طرح آسانی دی تھی، اس نے ایک ریلیٹڈنس، ایک تعلق محسوس کیا اس سے۔ اس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے اس جلتے ہوئے ماحول میں، تکلیفوں بھرے ماحول میں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دفاتر، سرکاری دفاتر سے، بیوروکریسی سے کوئی خیر نہیں پڑتی، لوگ بہت دکھی رہتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا ایک محکمہ ایسا ہے جو خیر بانٹتا ہے اور میں اس سے بہت خوش ہوں، وہ ڈاک کا محکمہ ہے۔ لیکن آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی چیزیں لے جائیں اور ٹھپا لگا کر آپ کو رسید دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ یقین کریں، میں سچی بات عرض کرتا ہوں کہ جس طرح کے لوگ کسی درگاہ کے قریب سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہیں، میں جب بھی کسی ڈاکخانے کے پاس سے گزرتا ہوں، چاہے میں گاڑی میں جا رہا ہوں، انہیں ضرور سلام کرتا ہوں کہ میں آپ کی اور کوئی خدمت نہیں کر سکا۔ اب آپ کہنے والے ہوں گے جناب یہ جو منی آرڈر چوری کر لیا تھا، انہوں نے اخبار میں آتی ہیں ایسی چیزیں، میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، بڑی خوبی کے مالک ہوتے ہیں، آپ کو آسانیاں عطا کرتے ہیں۔ آپ اپنا پارسل لے کر جائیں، وہ جو بابو بیٹھا ہوا کہے جناب اس پر پیلا کاغذ لگا کر لائیں، یہ نیلا نہیں قابل قبول، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ ڈور اس پر سرخ باندھیں، یہ جو سیبا دھاگا آپ نے باندھا ہے یہ قابل قبول نہیں، کچھ بھی اعتراض کر سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، ایک چیز جو میرا استحقاق ہے، جس پر مجھے پورا حق ہے، اور جب میں ریاض صاحب، قادری صاحب، کوئی بھی اس کے اوپر حق نہیں رکھتے، اتنی وہ چیز میری ہے کہ دنیا میں اس پورے عرض پر کسی اور کی نہیں، اس میں شامل ہی نہیں، تو وہ میرا نام ہے اور میری تاریخ پیدائش ہے۔ اگر مجھ کو خدا نخواستہ تاریخ پیدائش دفتر سے لینی پڑ جائے کئی دفعہ،
डेट ऑफ बर्थ निकलवानी पड़ती है ना, तो वो कहते हैं इशफाक साहब 6 महीने के अंदर इतनी जल्दी आपको कैसे निकाल के देंगे। अगर वही की बात है, वो आसानी की बजाय ऑब्जेक्शन लगा देते हैं इसके साथ। वो लगाएं अपना शनाख्ती कार्ड, वो लगाया, फिर कहा जिसके साथ 2 कापियां करा के लाएं। कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैं बड़ी दुआ करता हूँ और दुआ देता हूँ, और ये जो बाबापन है डाकखाने ने अपना कायम रखा हुआ है, और इसमें हल्की हल्की कोताहियां आती रहती हैं। अल्लाह के वास्ते वो इन्हें दूर करें, ताकि हम फख्र के साथ इसको दुनिया के अदारों के साथ मुआवजे और मुकाबले में पेश कर सकें। जब मैं नया नया आया, विलायत से आया, तो मैं जानना चाहता था कि ये डेरे क्या होते हैं। मैंने वहाँ जो पहली बात नोट की वो ये थी कि हम लोग अंदर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बाबा से बातें हो रही हैं। तो जब बाहर निकलते तो सारों की जूतियां कतार में होती थी, इनका रुख बाहर की तरफ होता था। आदमी जूती उतार देता था, ऊंची नीची पड़ी रहती थी, तो डेरों पर इसका बड़ा इत्माम किया जाता। जब मैंने देखा कि ये वबा अच्छा फेल है, लोगों की जूतियां ठीक करना, और मुझ में क्योंकि थोड़ा सा इस्तकबार था, घमंड था कि मैं विलायत से पढ़कर आया हूँ, बड़ा क्वालिफिकेशन वाला हूँ, होता है आमतौर पर। हमने हिम्मत करके जूतियां सीधी करने की कोशिश की। ये मुश्किल काम था, लेकिन मैंने जोर लगा के और आंख बजा के, मेरी इज्जत का भी सवाल था, 3 4 5 ठीक की तो ऊपर से बाबा जी आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया कि ना 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 पुत, तुसी ये काम ना करो, बिल्कुल नहीं करना, आपने नहीं करना। मैंने कहा नहीं जी, मैं शर्मिंदा सा था। उठा लिया मुझे, सब लोग देख रहे थे, मुझे मना कर दिया। मना तो हो गया, लेकिन तबीयत पर बड़ा बोझ रहा, और मैं ये सोचता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं एक अच्छे फील्ड में दाखिल होना चाहता था। हाँ जी, मेरे साथ ये क्यों हुआ। तो दोपहर के वक्त हम अकेले थे। मैंने कहा जी मैं अर्ज करूँ एक बात, क्योंकि मेरी तबीयत पर इसका बोझ है, आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा ये ठीक है, जो इल्म आपको अता करना है वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा लेकिन वो सर, मैं तो अच्छा काम कर रहा था। कहने लगे आपके लिए इसलिए ज़रूरी नहीं था कि ऐसा फेल आपके तकब्बुर में और इजाफा कर देता है, क्योंकि चंद लोग देखते हैं जनाब सुबहान अल्लाह इशफाक साहब ये काम कर रहे हैं, आपने और पाटे खान बन जाना था। अब इसको देखिए, हमारे जहन में बात नहीं आती ना, बड़ी दूर की बात है, नहीं आती। तो इसलिए हमने इन लोगों की खिदमत में ये अर्ज किया कि हम हरगिज हरगिज पीछे की तरफ नहीं जा रहे। हम तो बहुत आगे, ज़रा ज़्यादा एडवांस जा रहे हैं। हम लौट के आना चाहते हैं इस इस्तेहकाम और मजबूती की तरफ जो किसी ज़माने में हमारा तरह अंदाज था। हमारे एक यहाँ प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे साइकोलॉजी के भले आदमी, मेरा भांजा इनसे पढ़ता था। एक दिन वो आया, कहने लगा मामू वो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं शाम के वक्त, और 10 स्टूडेंट्स इनके पास पढ़ते हैं, अम्मी तो पैसे नहीं दे सकती, अबू का हाथ कुछ तंग है, तो आप ऐसा करें कि प्रोफेसर साहब से मिलकर कुछ तय कर लें। अबू कहते हैं कि हम इनको 500 रुपये दे सकते हैं। तो मैं इन प्रोफेसर साहब के पास गया, शाम के वक्त घास पर पुराने अंदाज में बैठे हुए पढ़ा रहे थे, बड़े इनहमाक और लगन के साथ। तो मैंने गुस्ताखी की, मैंने कहा प्रोफेसर साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो कहने लगे अच्छा। वो छोड़ के आए। मैंने कहा जी आपके पास एक दरख्वास्त लेके आया हूँ, आप मुझे जानते हैं। कहने लगे हाँ जी, आप बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैंने कहा आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये मेरी बहन ज़्यादा साबित हैसियत नहीं है, वो सिर्फ 500 रुपये आपको दे सकेंगी। कहने लगे इशफाक साहब मुझे पढ़ाने के पैसे तो मिलते हैं। मैंने कहा वो दूसरे लड़के आपको ज़्यादा देते होंगे। कहने लगे नहीं नहीं, मुझे सरकार से मिलते हैं, मेरी तनख्वाह है। मैंने कहा वो तो कॉलेज में पढ़ाने के मिलते हैं, ये तो आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। कहने लगे नो नो नो, ऑल द टाइम टीचर इज टीचर, वो सुबह पढ़ाए या शाम, इसके पैसे तो मुझे सरकार देती है। ये आपको किसने कह दिया मैं 500 रुपये लेता हूँ। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है और ये मेरी मोहब्बत है, और ये बड़ी मोहब्बत के साथ लोग आए हैं। तो वो प्रोफेसर थे जो आसानी अता करते थे, और इनके पास और क्लासेस आती रहीं। मैं इनको देखता रहा, इनको सलाम करने जाता रहा, क्योंकि वो भी एक बाबा थे, जिस तरह मेरी पोती एक बाबा है, मैं इसे सलाम करता हूँ। डाखाना एक बाबा है। ये किस्सा आ रहा है जिसमें सचमुच लोग भी होते हैं, लेकिन ज़रा सा झटका इसलिए लगता है कि इसमें इम्पोस्टर्स तो ज़रूर आ ही जाते हैं, जाली बंदे शामिल हो ही जाते हैं। जिस तरह कई दफ़ा ठग जो होता है वो फौजी मेजर की वर्दी पहनकर दुकान चेक करने चला जाता है कि तुम्हारा क्या हिसाब किताब है, और गले में से 1000 रुपये खिसका कर ले आता है। तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि जो मेजर होता है वो ठग होता है, इसलिए आर्मी में से मेजर का रैंक निकाल दें, नहीं, ये बात नहीं। इम्पोस्टर्स जो हैं, ठग जो है वो अपने अंदाज का है, वैसा ही रहेगा। आपको अब ये देखना है, और ज़रा सा इसका आसान टेस्ट ये है जो आप अपनी ज़ात पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कि इसने किस सतह पर, किस तरह से, किस तरीके से बनी हुई इंसान को आसानी अता की है, ये नहीं। आपने अपने बचपन में देखा होगा, आपके मोहल्ले में, आपके गांव के और आपके कस्बे के या आपके शहर के बुजुर्ग जो थे, जब वो राह चलते थे तो अपनी छड़ी के साथ कोई छिलका, कोई केले का छिलका पड़ा हुआ हो या कोई ऐसी गिरी पड़ी चीज़, ईंट, रोड़ा हटाते चले जाते थे। हमने कभी ऐसा नहीं किया। बदनसीबी है जिस दिन अपनी छड़ी के साथ एक अकेला आदमी इस आलाइश को दूर करता
چلا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ پیچھے چلنے والے آتے جائیں گے اور ملتے رہیں گے۔ ہماری یہ کوتاہی رہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم عطا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بابا جی نے جو کہا تھا نا کہ علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا، ان کو محبت دینا، آپ کو مجھے محبت دینے کی ضرورت ہے، ورنہ علم اندر نہیں جاتا۔ وہ پروفیسر جو گھاس پر بیٹھ کر لڑکوں کو پڑھاتا تھا، اس کا علم جاری رہا تھا، وہ اس لیے کہ اس کے پاس ایک ایسا پرنالا تھا جو محبت کا تھا اور پھسل پھسل کر لڑکوں میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، آج ہلکی سی وضاحت یہ بابے کی ہوئی، اور آپ کے ذہن سے بہت سے شکوک میرا خیال ہے دور ہوتے رہیں گے۔ نہ ہوتے ہوں تو کوئی ایسی بری بات نہیں، شکوک کو ساتھ لے کر چلنا بھی اچھی بات ہے، کیونکہ شک جو ہے خلاف ایمان نہیں ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیونکہ اس کے ذہن میں شک پیدا ہوگا جو ایمان والا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہر ہفتے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو میں اپنے لیے جاننا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔